بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اولادی کا خاص وظیفہ پیر سلطان نے کہا مجھے 30 دن ان کے آستانے پر خدمت کرنی ہے۔ میرا شوہر مان گیا کیونکہ وہاں بہت ساری عورتیں نوکری کرتی تھی۔ روز دوپہر پیر صاحب ہمیں طاقت کا شربت دے کر 1 گھنٹہ آرام کرنے دیتے۔ وہ شربت پیتے ہی ساری عورتیں سو جاتی، لیکن کچھ دن سے طبیعت بوجھل تھی، اس لیے اس بار شربت چھپ کے پھینک دیا اور ایسے ہی سو گئی، لیکن آدھی نیند سے آنکھ کھلی جب دیکھا ساری عورتیں بھی ہوش تھیں اور آستانے کا پیر اپنے ساتھ۔ میرا نام رانی ہے، میرا تعلق چشتیوں سے ہے، ہم 2 بہنیں ایک بھائی ہے جو ہم دونوں بہنوں سے بڑا ہے۔ میرے والدین کھیتی باڑی کا کام کرتے، سارا دن محنت کر کے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی۔ میں معمولی سی شکل کی لڑکی تھی، لیکن میرے نقوش بہت پیارے تھے۔ میری سہیلیاں کہتی تم بہت پیاری ہو، صرف رنگ گورا ہونے کی وجہ سے تو خوبصورت نہیں بنا جاتا، نئے نقش بھی بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے گاؤں کے سرکاری اسکول میں میٹرک کیا، اس کے بعد تعلیم چھوڑ دی۔ باقی بہن بھائی اور خاندان میں سب بہت خوبصورت اور گورے تھے، اور مجھے یہی بات احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی۔ میری بہن کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے رشتے آنے لگے اور ہر کوئی اسے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ میری بہن کی عمر تب 13 سال تھی، لیکن سارے خاندان کی بس یہی خواہش تھی کسی نہ کسی طرح میری بہن ان کے گھر کی بہو بنے۔ کوئی بھی اس صورت میں میرے گھر والوں سے جھیز نہ لیتا۔ اس وجہ سے اماں کو میری بہن کی بالکل ٹینشن نہیں تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ اس کا جہیز بنانے کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اپنی اچھی قسمت اس دنیا میں ساتھ لائی ہے، جبکہ تمہاری کم صورتی کی وجہ سے مجھے کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے وہ میرا جہیز بنا رہی تھیں۔ لیکن میری بہن کے لیے کبھی ایک ڈھیلا بھی نہیں جوڑا تھا۔ وہ اکثر اماں سے کہتی کہ کیا آپ کو مجھ سے پیار نہیں، جو آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں بنا پاتی، اور نہ کبھی کوئی کپڑا خرید کر رکھا، نہ سامان، کیا آپ کو میری شادی نہیں کرنی؟ اس بات پر اماں ہنس دیتی اور کہتی بیٹی تم سے مجھے جتنی محبت ہے اتنی کسی سے بھی نہیں ہے۔ باقی لڑکیاں تو جہیز لینے اس دنیا میں آئی ہیں، لیکن تم سے جو شادی کرے گا وہ تو ہمیں ہی مالا مال کر جائے گا۔ اماں کی ایسی باتوں پر میری بہن اور خوش ہو جاتی اور اس کا دھیان اس بات سے ہٹ ہی جاتا کہ وہ بہت مغرور ہو چکی تھی۔ سارا دن فلمیں ڈراموں میں وقت برباد کرتی۔ اگر میں کچھ کہتی تو مجھے یہی سننے کو ملتا کہ تم تو مجھ سے اور میری خوبصورتی سے جلتی ہو، تم چاہتی ہو کہ میں بھی کھیتوں میں سارا دن ابا اماں کے ساتھ کام کرواؤں تاکہ میرا رنگ بھی تمہاری طرح کالا ہو جائے اور میرے ہاتھ بھی تمہارے ہاتھوں کی طرح کالا ہو جائے برتن دھو دھو کر۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی، وہ چارپائی پہ پڑی رہتی یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر چلی جاتی اور شام کو واپس لوٹتی۔ ابا نے بہت بار کہا کہ نجمہ کو منع کرو، کسی کے گھر نہ جانے دو، لیکن اماں کہتی وہ کہیں نہیں جاتی۔ ابا اور اماں میں اسی بات پہ جھگڑا ہوا کرتا تھا، لیکن میری بہن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے چولہے کا کام کرنا پڑ جاتا تو کہتی دھوئیں سے میری آنکھیں خراب ہوتی ہیں، کام نہ کرنے کی اس کے پاس 1000 بہانے ہوتے۔ انہی دنوں گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ ابا نے ذمہ داروں سے 5 ایکڑ زمین کٹائی پر رکھ لی کہ چلو کھانے کے لیے گندم خریدنی نہیں پڑے گی۔ اب میں، ابا اور اماں جاتے، صبح صبح گندم کاٹتے، دوپہر سے پہلے بھائی بھی ہمارے پیچھے آ جاتے اور وہ ایک سٹور پر کام کرتا تھا، وہاں سے جیسے وقت ملتا اتنی گرمی میں سائیکل پر ہمارے پیچھے پہنچ جاتا۔ ایک دن بھائی نے کہا کہ نجمہ کو بھی ساتھ لے آیا کرو، ایک تو گھر پر اکیلی ہوتی ہے، دوسرا جب رانی کام کر رہی ہے برابر ہمارا، تو نجمہ کو آپ لوگوں نے اتنی ڈیل کیوں دے رکھی ہے؟ اماں نے بات ٹال دی، لیکن ابا نے کہا یہ سارا تمہاری ماں کی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ ایک بیٹی کو کولوں کے بیل کی طرح ساتھ ہی رکھتی ہے اور دوسری کو اس نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا ہے۔ میرے بھائی نے کہا اماں یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، مجھے نجمہ کی عادتیں کچھ اچھی نہیں لگ رہی، یا تو اس کی شادی کر دو یا اپنے گھر کی کر دو، یا پھر رانی جیسے کام کرتی ہے ویسے ہی اس سے کرواؤ۔ اماں غصے ہونے لگی کہ میں کون سا تم لوگوں کی ستیلی ماں ہوں، دونوں ہی میری اولاد ہیں، میں نے کب فرق کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ رانی کو کام کرنا پسند ہے، میرا احساس ہے میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، اور نجمہ کی کام سے جان جاتی ہے۔ میں نے اس دن دیکھا کہ میری ماں میری بہن کا کیسے خیال رکھتی ہے، سب اس کے خلاف نہ ہو جائیں کیسے بات کو سنبھال لیتی ہے۔ میری بہن نے کبھی ماں باپ کے کپڑے نہ دھوئے، نہ کبھی استری کیے، نہ بھائی کو کھانا دیا۔ بھائی کو تو دیکھتے وہ کمرے میں گھس جاتی، کیونکہ بھائی اسے باتیں سناتا رہتا تھا کہ صرف شکل سے لڑکیاں عقل مند نہیں ہوتی، اور بھی عادات کی ضرورت ہوتی ہے، صرف شکل سے شوہر پر راج نہیں کیا گیا۔
تو سسرال میں جگہ بنانے کے لیے کچھ گن بھی ضروری ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ بحث کرتی رہی، لیکن جب اماں نے کہا کہ تیرا ابا اور تیرا بھائی تیرے خلاف ہیں تو زبان نہ چلایا کر، اب وہ سامنے نہ آتی کہ اسے کچھ کہنا ہی نہ پڑے، لیکن اثر اس نے کسی بات کا نہ کیا۔ تھوڑے دن گزرے تو ایک بہت رشتہ اچھا آ گیا۔ لڑکا پولیس میں تھا، گھر اپنا تھا، اچھی تنخواہ تھی، اماں جیسا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی یہ رشتہ ویسا ہی تھا، لیکن میری بہن کو جو اعتراض تھا وہ اس بات پہ تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے جبکہ لڑکے کا رنگ سانولا ہے۔ اس نے گھر میں فساد ڈال دیا کہ میں اتنی خوبصورت ہو کے ایک عام سی شکل کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اماں نے بہت سمجھایا کہ سرکاری نوکری کا گھر ہے تو خوش رہے گی، لیکن میری بہن نہ مانی اور نہ اس کی نہ ہاں میں بدلی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی اپنی پسند کے لڑکے سے کرے گی۔ یہ بات ہم جیسے مڈل کلاس سے جو بھی نیچے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ ابا نے میری بہن کو تھپڑ مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ میرا بھائی اماں سے کہتا تمہاری ڈیل کا نتیجہ یہ لڑکی ہمارے سروں میں مٹی ڈالے گی۔ میری اماں روتی رہی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، میری بہن اب ان کے کہنے پہ نہیں آئی۔ ابا کو اب یہی ڈر تھا کسی دن کسی سے نکاح کر کے چلی جائے گی، اسی لیے ابا نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اماں سے بھی سختی سے کہہ دیا کہ نجمہ اب کسی سہیلی کی طرف نہیں جائے گی۔ اسی پولیس والے کے ساتھ رشتے کے لیے ہاں کر دیا اور 2 ہفتے کے اندر اندر شادی کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ میری بہن روتی رہی کہ اسے اس شخص سے شادی نہیں کرنی۔ اماں نے بہت سمجھایا تو وہ خوش رہے گی، لیکن جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے اسے پتہ نہیں چلتا اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہی میری بہن کے ساتھ ہوا۔ شادی میں 2 دن رہتے تھے اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میری بہن خوشی خوشی سارے معاملات میں آگے آگے تھی، ہر کام میں دلچسپی لے رہی تھی۔ ہم گھر والے بھی مطمئن تھے کہ چلو اس کی وجہ سے جو پریشانی تھی وہ دور ہوگی، شاید اسے سمجھ آ گئی، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ آنے والے دن ہماری بربادی لانے والے تھے۔ اس رات مہندی تھی، محلے کی کچھ لڑکیاں جمع تھیں۔ میری بہن نے کہا کہ اسے محلے میں جو پارلر کھلا ہے وہاں سے مہندی لگوانی ہے۔ اماں نے بہت کہا کہ رانی بہت اچھی مہندی لگاتی ہے، اسی سے لگوا لو، لیکن اس نے اماں سے کہا کہ کیا اب آپ لوگ میری ہر بات سے انکار کریں گے؟ اب تو میں چند گھنٹوں کے لیے اس گھر میں ہوں، اور رونے لگی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ جا تو ساتھ چلی جا، اسے لگوا لا مہندی۔ اس وقت بھائی بھی کسی کام کے لیے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر گھر سے نکلی تو میرا دل نہیں مان رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا جو بہت مصیبت لے کر آئے گا۔ یہی ہوا تھا۔ پارلر کے پاس رک کے اس نے مجھے کہا کہ مہندی تو میں گھر میں ہی بھول آئی اور مجھے وہی مہندی لگوانی ہے جو میرے سسرال سے آئی ہے، تم جاؤ وہ گھر سے لے آؤ، میں اندر جاتی ہوں۔ میں نے کاش اس وقت اس سے کہا ہوتا کہ مجھے واپس نہیں جانا، تم پارلر والے سے مہندی لگوا لو، لیکن کاش بڑا ظالم لفظ ہے جس کا مطلب یہی ہوتا وہ لمحہ ہے جو ہاتھ نہیں آتا۔ میں گھر آئی، جلدی سے مہندی لے کر واپس پہنچی تو پارلر خالی تھا، میری بہن وہاں نہیں تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی کہ میں اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گی۔ بڑی مشکل سے گھر کی طرف لوٹی، میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے اکیلے آتے دیکھ کر اماں نے فکر مندی سے مجھے پوچھا کہ نجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا اماں وہ بھاگ گئی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سارے گھر میں قیامت مچ گئی۔ سب مہمان منہ سے منہ جوڑ کر باتیں کرنے لگے۔ ابا نے مجھے پکڑ کر جوڑا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو، وہ ایسے کیسے ہماری عزت کو مٹی میں ملا سکتی ہے؟ میں روتے ہوئے کہا جب میں مہندی لے کر پہنچی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ پارلر والی سے پوچھا تو اس نے کہا وہ اندر آئی ہی نہیں۔ ابا کی اچانک طبیعت بگڑ گئی، وہ زمین پر گر پڑے۔ ایک شریف آدمی کے پاس سوائے عزت کے کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹیاں، کاش یہ بات بیٹیاں سمجھ سکیں کہ ان کا ایک قدم ان کے والدین کے لیے بہت مصیبت کا لا سکتی ہیں۔ ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی، سر اٹھا کے چل نہیں سکتے۔ صرف ایک شخص کے لیے اپنے بچپن کے رشتے ٹھکرا کر ایسی لڑکیاں کہاں خوش رہ سکتی ہیں جن کے پیچھے بددعاؤں کے سائے ہوں۔ ابا سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جس دن میری بہن کی برات تھی اسی دن ابا کا جنازہ اٹھا۔ جس گھر میں کل تک خوشیاں رقص کر رہی تھی وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ ایک قیامت سی قیامت تھی۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے وہ دن تھا۔ ابا کے جانے کا غم اتنا بڑا تھا کہ بہت دنوں تک ہم یہ بھول ہی گئے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا اسے ڈھونڈنا ہے۔ جو آتا وہ یہی بات کرتا کہ بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، شریف آدمی تھا، برداشت نہیں کر سکا۔ کچھ کہتے اس کا علاج تو یہی ہے کہ ڈھونڈ کے گولی مار دو، اور کچھ کہتے جو چلی گئی ہے ماں باپ اور بھائی بہن کا نہیں سوچا، اسے دفع کرو، اس کے حال پہ چھوڑ دو۔
ابا کو گزرے 15 دن ہو گئے تھے، گھر میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ ان کی باتوں نے بہت پریشان کر رکھا تھا، سب کو یہی جانا تھا آخر وہ بھاگی کس کے ساتھ۔ بھائی نے کہا وہ اسے ڈھونڈ کے رہے گا، جس دن مل گئی اسے مار دوں گا۔ اماں نے رو رو کے برا حال کر دیا۔ ماں تھی ڈر گئی تھی کہ بیٹی کا منہ کالا کر گئی ہے، لیکن اگر اب بیٹے نے اسے ڈھونڈ کے مار دیا تو ان کا اکلوتا بیٹا جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے وہ ساری عمر جیل کی اصلاحوں کے پیچھے رہے گا۔ ان کی زندگی تو پہلے ہی برباد ہے، وہ اپنے بیٹے کی بربادی نہیں کر سکتی تھی۔ ماں نے اپنے سر سے چادر اتاری اور بھائی کے پیروں میں رکھ دی اور کہا کہ میرا مری کا منہ دیکھو گے اگر ایسا کچھ کیا۔ وہ اپنا کیا خود پائے گی، تم اسے کچھ نہ کہو، خود کو کسی مشکل میں مت ڈالنا۔ بھائی نے چادر ماں کے سر پہ رکھی اور کہا پھر آپ بھی یہ یاد رکھیے گا، جس دن اسے اس گھر میں آنے کی اجازت دی اسی دن آپ سے ہر رشتہ توڑ دوں گا۔ ابا کے 40ویں کے بعد وہی لوگ جن کے ہاں میری بہن کی شادی ہو رہی تھی پھر سے ہمارے گھر آئے اور کہا کہ وہ اب بھی ہم سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے اماں سے کہا جو آپ کی بیٹی نے کیا اس کے بعد کوئی شریف لڑکا تو اس گھر میں شادی کرنے نہیں آئے گا، یہ تو ان لوگوں کی شرافت ہے جو پھر سے ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اسے بھائی نے خاندان میں سے کسی سے پوچھے بغیر میرا رشتہ ان نے دے دیا اور کہا کہ جب چاہیں نکاح کر کے لے جائیں۔ میں اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک تو ابا کے جانے کا غم اور پھر ماں کی طبیعت خراب رہتی تھی، لیکن میں کچھ بھی کہہ کے اپنے بھائی کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جیسے اب بھروسہ نہیں رہا، اسے لگتا تھا اس کی بہنیں اس کی عزت کی دشمن ہیں۔ اسے خاموش رہی اور ایک شام کچھ لوگ آئے، 2 عورتوں ساتھ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میں عدیل کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال میں میری 2 نندیں تھیں اور ساس سسر ایک دیور تھا۔ عدیل سب سے بڑا تھا، سارے گھر کی ذمہ داری اس پہ تھی۔ بہنیں اس پہ ایسے حق جتلاتی، انہیں میرا اس کے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں تھا اور یہ بات مجھے 1 ہفتے میں پتہ چل چکی تھی۔ میرا شوہر پتہ نہیں کس مجبوری میں مجھے بہا لایا تھا، میری طرف دیکھتا بھی نہ مجھ سے بات کرتا۔ رات کو جب آتا تو میں سو رہی ہوتی، اپنا بستر اٹھاتا اور دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ کھانا تک اس کی بہنیں اسے دیتی، ان کے ہاتھ سے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا۔ وہ لوگ کھانے پہ مجھے بلانے کا تکلف تک نہ کرتے، میں چپ چاپ ان کے کھانا کھانے کا انتظار کرتی اور جب دیکھتی کہ کھا چکے ہیں تو بعد میں کچھ کھا لیتی۔ میری ساس ہر وقت اپنی بیٹیوں کی تعریفیں کرتی، ان کی بیٹیاں بہت ہی نیک ہیں، بھائی کی اور بار کی عزت اہمیت سمجھتی ہیں۔ لوگوں کے ایسے گرے ہوئے ہیں کہ بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور اس کی جگہ دوسری بیٹی کو جان چھڑوانے کے لیے منتیں کرتے ہیں کہ ہم سے رشتہ لے لو۔ یہ بات وہ کئی بار کر چکی تھی، میں نہیں جانتی تھی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ایک دن میں نے میکے جانے کا سوچا اور اپنے شوہر سے پوچھا جو مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ بھائی سے ملنے جانا ہے، تو کہنے لگا ایسی باتیں میری ماں کی اجازت سے کیا کرو، مجھ سے مت پوچھا کرو، ہمارے گھر میں سارے فیصلے بڑے کرتے ہیں، تم لوگوں کی طرح خود ہی بڑے نہیں بن جاتے۔ میں چپ ہو گئی، میری ساس مجھے جانے نہیں دے گی کیونکہ گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا۔ جس دن سے میں آئی تھی میری نندوں نے کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب سارا کام مجھے اکیلی کو کرنا پڑتا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی استری ہی کرنے پڑتے مجھے۔ اس گھر میں صرف میرا دیور تھا جو مجھ سے ادب اور پیار سے بات کرتا تھا، اسے بھی میری ساس نے یہ کہہ کے مجھ سے بات کرنے سے منع کر دیا کہ تم مجھ سے زیادہ ہمدردی نہ کیا کرو، گھر کا کام تو ساری بہویں کرتی ہیں اور کیا اسے دیکھنے کو لائے ہیں، دیکھنے والی تو کوئی بات نہیں، اس میں عام سی شکل کی لڑکی ہے۔ اس گھر میں لانے کی وجہ سے اب مجھے سمجھ آنے لگی، میری ساس چاہتی تھی کہ مجھ جیسی عام لڑکی کو بہو بنائے تو بیٹا ان کے قبضے میں رہے گا، اور لڑکی کیونکہ وہی ہے جہاں وہ اپنے بیٹے کی پہلے شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ لڑکی بھاگ گئی تو اس کی بہن پہ احسان کریں گے تو ساری عمر دب کے رہے گی، اور یہی ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے کس بات سے جواب دینا ہے، جیسے کہتی ہیں ویسے ہی کرتی ہوں۔ سارا دن بغیر بحث کیے ان کو مفت کی نوکرانی مل چکی تھی۔ میرا شوہر اتنا سخت دل تھا، اس نے کبھی مجھ سے حال تک نہ پوچھا تھا۔ ایک رات مجھے بہت بخار تھا، جب وہ کمرے میں آیا تو میں جاگ رہی تھی۔ اس کی وہی روٹین تھی، اپنا بستر اٹھایا اور نکل جاتا۔ میں نے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر برا نہ لگے تو یہی رک جائیں، مجھے بخار کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو کہنے لگا میں کوئی تمہارا نوکر ہوں، جو تم کہو گی وہی کروں گا، سارا دن کا تھکا اب میں تمہارے سراہنے بیٹھ جاؤں، یہ کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن صبح مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری ساس کی آوازیں کمرے تک آ رہی تھی کہ رانی کو اٹھاؤ، آج ناشتہ لیٹ کیوں ہوا ہے۔ میری چھوٹی نند کمرے میں آئی اور کہا کہ بھابھی
اماں پوچھ رہی ہیں کہ آج ناشتہ کیوں لیٹ ہے۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تم خود بنا لو۔ وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی اور پتہ نہیں باہر جا کر کیا کہا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور کہا کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، ناشتہ تم ہی بناؤ گی، میری بہنوں کو کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ ماں میری بیمار ہے، مجھے بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے، تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ بخار کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا لیکن وہاں پرواہ کسی کو نہ تھی۔ میں نے کچن کا رخ کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی چند چپاتیاں ہی بنائی تھیں کہ مجھے چکر آیا اور میں وہیں کچن میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا بخار بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا جس نے مجھے دیکھتے ہی نظریں پھیر لیں۔ پتہ نہیں اسے مجھے نفرت کیوں تھی۔ میری بہن کا قصور تھا جو اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس میں میرا قصور کیا تھا؟ میں تو بالکل اس کے کیے گئے گناہوں کا بوجھ اٹھانے پھر رہی تھی اور یہ بوجھ میرے صبر سے کہیں زیادہ تھا۔ میں سب کے ساتھ اچھا کر کے بھی بری کی بری تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ میری بہن نے اچھا ہی کیا، یہاں ہوتی تو یہ لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے۔ انہیں کسی بہو یا بیوی کی نہیں بلکہ نوکرانی کی ضرورت تھی جو ان سے معاوضہ بھی نہ مانگے اور ان کی خدمت بھی ہوتی رہے، وفاداری سے کرتی رہے، کوئی حق نہ مانگے، صرف اپنے فرض نبھاتی رہے۔ رمضان شروع ہوا تو صبح سب کے لیے سحری بنانے کی ذمہ داری بھی میری تھی اور سحری سے 15 منٹ پہلے سب اٹھتے اور روزہ رکھ لیتے۔ سارا دن میں روزے کے ساتھ ان کے کام کرتی، افطاری بھی میں ہی بناتی اور رات کو جب سو جاتے لیکن میرا کام باقی ہوتا۔ میری ساس باقاعدہ کچن میں جاتی، چیک کرتی کہ کچن میں برتن صاف ہیں یا نہیں ہیں، دھو کے رکھے ہیں یا گندے رکھے ہیں۔ میری خوشی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا میں اپنی قسمت سمجھ کر مان چکی تھی اور اس وقت یقین ہو چکا تھا کہ میری بہن کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ میری فرمانبرداری نے مجھے کیا دیا سوائے اس کے کہ میں کئی مہینوں سے یہاں تھی اور میرا بھائی مجھے پوچھنے تک نہ آیا کہ تم زندہ ہو یا مر گئی۔ میرا دل اب زندہ رہنے کو نہ کرتا۔ ایک دن پتہ چلا کہ میری نند کا رشتہ آیا۔ میری ساس نے کئی قسم کے کھانے بنانے کو کہا۔ میں سارا دن گرمی میں کھڑی پکاتی رہی اور شام کو سب کچھ ان مہمانوں کے سامنے یہ کہہ کے پیش کیا کہ یہ سب کچھ میری نند نے ان کے لیے بنایا۔ مجھے پھر بھی دکھ نہ ہوتا لیکن دکھ تو اس بات کا تھا ان مہمانوں کے ساتھ آئی عورتوں نے کہا کہ آپ کی بہو بھی کچھ پکانا آتا ہے یا نہیں۔ میری ساس نے کہا سارا کام میری بیٹیوں کے سر پہ ہے، یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ میں تو سوچتی ہوں یہاں میری بیٹی چاہے گی اس گھر کو جنت بنا دے گی، لیکن میری بہو کا کیا ہوگا؟ اسے بہت مشکل ہوگی جب میری بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ تو وہ عورت بولی کہ تم بھی بیٹا کام کیا کرو اور کھانا پکانا سیکھ لو، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور ایک بار تو دل چاہا کہ بتا دوں لیکن پھر سوچا کہ اس کے بعد یہ لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ ایک دن میرے بھائی اور میری ماں میرے گھر آئے۔ میں حیرانی اور خوشی سے دیکھتی رہ گئی، شاید میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میرے سسرال والے میرے بھائی اور ماں کو دیکھا تو انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ میرے لیے میرے سسرال آ سکتے ہیں۔ وہ لوگ تو مجھے لاوارث سمجھ کر بیٹھے تھے۔ میری ماں دیر تک سینے لگائے روتی رہی اور میرا بھائی بار بار یہی کہتا رہا مجھے معاف کر دو نجمہ، کی وجہ سے تم سے نفرت کرتا رہا۔ اب جا کے سمجھ آئی کہ اس میں تمہارا تو قصور ہی نہیں تھا بلکہ تم نے تو ہماری عزت رکھی۔ میں کیا کہتی، میرے لیے تو یہی بہت تھا۔ آج کتنے مہینوں کے بعد میں اپنے بھائی اور ماں کو دیکھ سکی تھی۔ تب تک میرا شوہر بھی ڈیوٹی سے واپس آ گیا تو میرے بھائی نے کہا میں اپنی بہن کو لینے آیا ہوں، ماں نے بتایا تھا کہ تمہارے بھائی کا رشتہ طے کر دیا ہے اس لیے تجھے لینے آئے ہیں، چل اور چل کے اپنے بھائی کی شادی کی تیاریاں کر، سب کچھ تجھے ہی کرنا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ ایک بہن کے لیے اس دن زیادہ کیا خوبصورت دن ہوگا جب وہ اپنے بھائی کے سر پر صحرا دیکھے گی۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا تو بھائی نے کہا چلو رانی تم تیار ہو جاؤ، 1 مہینے کی بات ہے پھر میں تمہیں خود چھوڑ جاؤں گا، ماں بیمار رہتی ہے اکیلی کیا کرے گی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے منع کر رہے تھے لیکن میں کیسے اس کی مان جاتی۔ میں تو دعائیں کرتی تھی کہ میرے میکے سے کوئی آئے اور میں ایک بار تو اپنے باپ کے گھر سکون سے سو سکوں۔ میکے میں جو سکون ملتا ہے وہ لڑکی جانتی ہے جسے سسرال میں ایک دن بھی سکون نہ ملا ہو۔ یہاں آ کر کتنے دنوں بعد میں سکون سے سوتی رہی۔ بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرا بس نہ چلتا کہ کیسے میں سارے جہان کی خوشیاں اپنے بھائی کے لیے خرید لوں۔
شادی کے دن قریب ہوتے تھے، محلے کی لڑکیوں نے اور میں نے خوب رونق لگائی۔ اگلے دن بارات تھی اور ایک آفت سر پر آ پہنچی، پتہ نہیں کہاں سے نجمہ آ گئی۔ ماں کے پیروں میں گر گئی، معافی مانگنے لگی۔ بھائی نے بندوق نکالی، محلے کے لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ اماں نے کہا تو میرے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن اس گھر سے گئی تھی۔ تیرا باپ تیری وجہ سے مر گیا، اب میرے بیٹے کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ نجمہ میرے پاس آئی اور کہا تم کہو انہیں معاف کر دیں، مجھے تمہاری مان لیں گے۔ میں نے جس کے لیے گھر چھوڑا اس نے اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کچھ مہینے کرائے کے مکان میں رہتے رہے، جب پیسے ختم ہو گئے تو گھر گئے، ان لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اب تم لوگ بھی مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ اماں نے نجمہ کو بازو سے پکڑا اور گھر سے باہر کر دیا، دروازہ بند کر دیا۔ لیکن اس دن میری ماں کا صبر بھی ختم ہو گیا، وہ اتنا روئی میں ڈر گئی کہیں میری ماں پاگل نہ ہو جائے۔ دوسرے دن بھائی کی برات تھی، لیکن رات والے واقعے کی وجہ سے ایک اداسی سی تھی۔ میرے سسرال سے بھی سب آئے ہوئے تھے، میرے شوہر کا رویہ بھی کچھ بہتر تھا۔ میں نے شکر کیا کہ چلو کچھ تو ٹھیک ہو رہا ہے۔ میرا بھابھی بہت ہی پیاری لڑکی تھی، اتنی خوبصورت تھی، 14ویں کا چاند ہو جیسے۔ دوسرے دن ولیمے کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا کچھ دن رہنا ہے تو کہنے لگا تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ کتنے خوبصورت دن نفرت کی نظر ہو گئے، اب ہمیں اپنی زندگی کی شروعات اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ بہت دن نفرت کر لی، اب مجھے تم سے صرف محبت اور عزت کا رشتہ نبھانا ہے۔ میں حیران تھی کہ ایک مہینے میں ایسا کیا بدل گیا کہ میرا شوہر مجھ سے ایسے بات کرنے لگا تھا جیسے پتہ نہیں اسے مجھ سے جتنی محبت تھی، میں تو اس کی نفرت کی عادی تھی۔ یہ محبت کا رنگ مجھ پہ چڑھ نہیں رہا تھا، میں ڈر رہی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی، سب کا رویہ میرے ساتھ اب ٹھیک تھا۔ میری ساس اب ہر وقت مجھے کہتی جلدی سے مجھے پوتا دے دو۔ میں شرما جاتی کہ یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ ایک دن میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ بہو کو ہمارے پیر کے پاس لے جاؤ، بہت پونچے پیر ہیں، ہمیں پہلے ہی ان سے تویز لینا چاہیے تھا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے، پیر سلطان نے کہا کہ مجھے 30 دن ان کے آستانے پر خدمت کرنی ہے۔ میرا شوہر مان گیا کیونکہ وہاں بہت ساری عورتیں نوکری کرتی تھیں۔ روز دوپہر پیر صاحب ہمیں طاقت کا شربت دے کر 1 گھنٹے آرام کرنے دیتے۔ وہ شربت پیتے ہی ساری عورتیں سو جاتی، لیکن کچھ دن سے میری طبیعت بوجھل سی تھی، اس لیے اس بار شربت پھینک دیا چھپ کے اور ایسے ہی سو گئی۔ لیکن آدھی نیند سے آنکھ کھلی جب دیکھا ساری عورتیں بے ہوش ہیں اور آستانے کا پیر اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کے ساتھ ان عورتوں کے پاس جاتا، جیسے جو اچھی لگتی اشارہ کرتا، وہ عورتیں 2 عورتیں سہارا دے کر اندر لے جاتی۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ یہ کسی پیر کا آستانہ نہیں تھا، یہ تو کسی دلال کا اڈا تھا۔ یہاں پہ خوبصورت عورتوں اور لڑکیوں کا بااثر لوگوں کے آگے خوراک کی طرح پھینک دیا جاتا اور پھر یہ پیر اسے اپنی مطلب کے کام نکلواتے تھے۔ یہ لوگ معمولی لوگ نہیں تھے، کچھ تو پولیس کے لوگ تھے، اور میرے شوہر نے بھی مجھے یہاں اسی لیے چھوڑا تھا، اسے ترقی چاہیے تھی۔ اس نے پیر سے بات کی تو اس نے یہ طریقہ بتایا، اس طرح سے اس کی وردی پہ پھول لگ جاتے۔ میں روتی رہی، کیا قسمت تھی میری، کیسا شوہر میرا تھا، اپنی ترقی کے لیے اپنی بیوی، اپنی عزت کو کسی کے لیے چھوڑ گیا تھا جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ اس رات اللہ نے کسی مظلوم کی آواز سن لی اور کسی انصاف پسند نے اس فحاشی کے اڈے پہ پولیس کی ریڈ کروا دی۔ اس دن بہت سے عزت داروں کے نقاب اترے، یہ بات میڈیا تک پہنچی، میرا شوہر بھی اس میں ملوث تھا، اسے بھی پولیس پکڑ کے لے گئی، نوکری بھی گئی اور عزت بھی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، میرے بھائی نے خلا کا کیس دائر کر دیا، مجھے بھی اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ میں تھک چکی تھی، میری بھابھی میرا بہت خیال رکھتی، میرے ساتھ بالکل ایسے تھی جیسے سکی بہنیں خیال رکھتی ہیں، جبکہ میری اپنی بہن نے کبھی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، میری بہن کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن میں اور میری بھابھی بازار گئے تو فٹ پاتھ پر ایک لڑکی کو بھیک مانگتے دیکھا جو چادر سے منہ چھپائے تھی۔ جیسے اس نے بھیک کے لیے ہاتھ میرے سامنے پھیلایا، پتہ نہیں کیوں میرا دل بری طرح گھبرایا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ نجمہ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھی میں پہچان چکی تھی جو وہ ہمیشہ پہن کے رکھتی تھی۔ ہم اسے گھر لے آئے، پتہ نہیں بھابھی نے کیسے بھائی کو سنبھالا، وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بھابھی اسے اپنے ساتھ مختلف کاموں میں مصروف رکھتی، اچھے لوگ آپ کی زندگی میں
ہوں تو زندگی بدل دیتے ہیں۔ بھابھی نے میرا اور میری بہن کا رشتہ اچھی جگہ کروا دیا۔ ہم دونوں بہنیں اب اپنے گھروں میں خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ہماری آزمائش ختم ہو گئی۔